اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 اور آیت نمبر 147 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور ان دونوں آیات کے انالیسس کے ساتھ ہی ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 17 مکمل ہو جائے گا۔ دونوں آیات آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، تو چلتے ہیں پہلی آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ جی، پہلا جملہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ جملے کا آغاز الذین اسم موصول سے ہو رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسم موصول جو ہے وہ کبھی بھی اکیلا جملے میں کوئی پارٹ پلے نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ میں یا تو مبتدا بنتا ہے یا پھر خبر بنتا ہے، جملہ فعلیہ میں یا تو فاعل بنتا ہے یا پھر مفعول بنتا ہے، اور اسی طرح وہ دوسرے اجزاء بنتا ہے جملے کے، لیکن اکیلا نہیں بنتا بلکہ اپنے صلے کے ساتھ مل کر بنتا ہے۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس کا جو صلہ ہے وہ یا تو جملہ ہوتا ہے یا پھر شبہ جملہ ہوتا ہے، اور اگر جملہ ہوتا ہے تو جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر شبہ جملہ ہو تو جار مجرور بھی ہو سکتا ہے، اور ظرف اور مضاف الیہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اس جملے میں الذین اسم موصول، پہلی بات تو یہ کہ کیا بن رہا ہے، اور پھر اس کا صلہ جو ہے وہ ان چار پاسبلٹیز میں سے کون سی پاسبلٹی آ رہا ہے۔ تو الذین ہمارا اسم الموصول ہو گیا، اب ہمیں چاہیے صلہ، تو صلہ جو ہے وہ آ رہا ہے آتیناہم الکتابہ کی صورت میں، یعنی یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے ہمارا یہ صلۃ الموصول ہو گیا، موصول اور صلہ۔ اب ذرا صلے کو انالائز کر لیں تو صلہ جو ہے ہمارا جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہا ہے، جس میں آتیناہم الکتابہ فعل، فاعل اور دونوں مفعول موجود ہیں۔ آتینا، آتینا حمزہ تا یا مادہ باب افعال، جمع متکلم کا صیغہ، ماضی، نا جو ہے سیان کلر میں آپ کو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل نظر آ رہا ہے۔ تو آتینا اگر میں اس کو بالکل کلیئر کر دوں تو یہ گویا فعل ہو گیا، اور نا جو ہے اس کا فاعل ہو گیا، اور آتا یوتی ایتان جو ہے دو مفعول چاہتا ہے، یعنی دینا کے معنی ہوتے ہیں اس کے، اور کسی کو دینا اور کوئی چیز دینا، تو پہلا مفعول جو ہے وہ ہم کی صورت میں آ رہا ہے جی، کہ آتیناہم ہم نے انہیں دیا، ہم نے انہیں دیا، کیا دیا؟ تو مفعول اول آ گیا جی انہیں دیا، اور کیا دیا وہ دوسرا مفعول آگے آ رہا ہے الکتابہ، ہم نے انہیں کتاب دی۔ تو جملہ ہمارا جملہ فعلیہ جو ہے مکمل کس طرح ہو رہا ہے کہ آتینا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلۃ الموصول بن رہا ہے، اور اس صلۃ الموصول میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کہ اسم الموصول کی طرف لوٹے، جو آیت کا کام دے۔ تو یہ جو ہم کی ضمیر ہے یہ جا رہی ہے الذین اسم موصول کی طرف، اور یہ آیت کا کام دے رہی ہے۔ اب یہ موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر ایک جملہ اسمیہ میں مبتدا کی حیثیت سے آ رہا ہے۔ تو الذین آتیناہم الکتابہ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، ان کے بارے میں اب خبر دی جا رہی ہے۔ خبر کیا ہے جی؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ پوری خبر جو ہے ہم کنسیڈر کریں گے اس جملے میں، یعنی یہاں سے لے کے یعرفونہ سے لے کے ابناءہم تک۔ کلیئر ہو گیا؟ اب یہ خبر جو ہے ہم جانتے ہیں کہ خبر ہماری مفرد بھی ہو سکتی ہے، جملہ بھی ہو سکتی ہے، اور شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، اور بالکل وہی صورتیں ہیں، اگر جملہ ہوگی تو وہ جملہ اسمیہ ہوگی یا جملہ فعلیہ ہوگی، اور اگر شبہ جملہ ہوگی تو وہ جار مجرور ہوگی یا ظرف اور مضاف الیہ ہوگی۔ تو یہاں پر خبر جو ہماری آ رہی ہے وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے، جس میں یعرفونہ ہمارا فعل ہے، اور یا علامت مضارع آپ کو نظر آ رہی ہے، عین را فا مادہ، باب ضرب یضرب، عین را فا سے عرف یعرف، معرفتاً اس کا مصدر، ایک مصدر میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اس کا، اور یہ صیغہ جو ہے یعرفونہ استعمال ہو رہا ہے، جس میں واو جو ہے سیان کلر میں یہ ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ تو یا کے ساتھ اونا کی آواز آ رہی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہوتا ہے، اور نون آپ کا نون اعرابی ہے۔
تو یعرفون اس کے معنی ہوں گے وہ جانتے ہیں یا وہ پہچانتے ہیں. تو یہ آپ کا یعرفون فعل اور فاعل ہو گیا جی. کیونکہ صیغہ نمبر 1 اور 4 کے علاوہ ہے تو ہم فاعل کو ساتھ ہی بول دیں گے. اچھا وہ پہچانتے ہیں، کس کو پہچانتے ہیں؟ تو یہ جو اٹیچ ضمیر منصوب متصل ہے جو الٹے پیش کے ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور الٹے پیش کی وجہ کیا ہے کہ پیچھے زبر ہے، یہ مفعول بہ بن گیا جی. اس کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ اس کو پہچانتے ہیں، یہ آپ کا مفعول بہ بن گیا جی. اور پھر آگے آ رہا ہے جی کما یعرفون ابناءہم. کاف آپ کا حرف جر ہے اور ما جو ہے مصدریہ ہے. کاف حرف جر مثل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، اور ما مصدریہ ہے، اور جب بھی ما مصدریہ آئے گا تو اس کا بھی ایک صلہ ہوگا، اور وہ صلہ جو ہے وہ یعرفون ابناءہم کی صورت میں آ رہا ہے. اب یہ جو صلہ ہے اس میں ضمیر عائد جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یعرفون ابناءہم اس کو پہلے انالائز کر لیں تو اس کا انالیسس کچھ یوں بنتا ہے. میں اس کو اوپر لے آتا ہوں جی. یعرفون یہ بالکل اسی طرح فعل ہمارا جس طرح پہلا تھا فعل اور فاعل، یہ مکمل ہو گیا جی. فعل پلس فاعل، اور اس میں فاعل جو ہے وہ ضمیر مرفوع متصل واو کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یعرفون فعل اور فاعل ہو گیا، اور ابناءہم جو ہے یہ مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ یعنی ابنا جو ہے یہ آپ کا مضاف ہے، اور ہم جو ہے ضمیر مجرور متصل یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ آپ کا بن رہا ہے مفعول بہ. اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر، ما مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں ہو کر، پہلی بات تو یہ کہ صلۃ الموصول بن رہا ہے یہ، اور مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا محلاً مجرور. اور آپ کا کاف جو ہے وہ حرف جر ہے. حرف جر کاف اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا ایک صفت بن جائے گا. صفت کس کی بن جائے گا؟ ایک محذوف مفعول مطلق کی. تو گویا کلام کچھ یوں بنے گا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ معرفتاً، یعرفونہ معرفتاً، مفعول مطلق بنا رہا ہوں نا تو اس لیے میں اس کو منصوب استعمال کر رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا. معرفتاً مثلا، میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہاں پر کاف جو ہے حرف جر ہے، اور اسم جو مثل ہے اس کے معنی میں ہے، اور صفت بناؤں گا اسے تو ظاہر بات ہے یہ بھی منصوب استعمال ہوگا. مثلا معرفتہم. اب یہ معرفتہم میں مصدر پھر لا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ ما مصدریہ نے اس جملے کو مصدر کی تعویل میں کر دیا ہے. تو مثلا معرفتہم، اور معرفتہم اس کے پھر مفعول بہ کے طور پر مصدر جو ہے معرفہ، اس کے مفعول بہ کے طور پہ ابناءہم کو لے کر آؤں گا. تو یہ پوری کنسٹرکشن بن جائے گی کہ یعرفونہ معرفتاً مثل معرفتہم ابناءہم. تو گویا وہ پہچانتے ہیں اسے. کیسا پہچاننا؟ ایسا پہچاننا جو ان کا اپنے بیٹوں کو پہچاننے کی طرح ہے. اور مزید محاورہ کروں تو کچھ یوں بنے گا، وہ پہچانتے ہیں اسے ان کا اپنے بیٹوں کو پہچاننے کی طرح کا پہچاننا. یعنی پھر اردو میں ہم یوں کہیں گے کہ وہ اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کلیئر ہو گیا جی؟ تو یہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم جو ہے یہ اس مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا جی، اور مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جو ہے جملہ اسمیہ بن جائے گا. اور جملہ اسمیہ ہمارا بالکل شروع میں آ رہا ہے، اور پہلا جملہ ہے تو ہم اسے جملہ مستانفہ کہیں گے، اور جملہ مستانفہ ہم جانتے ہیں کہ لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو الحمدللہ جی پہلی آیت کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ انالائز کر لیا، تو اس میں اب کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ باقی رہ گئی ہو. تو چلتے ہیں جی اب اس آیت کے دوسرے جملے کی طرف. اس کے بعد اگلا جملہ جو ہمارا شروع ہو رہا ہے وہ واو سے شروع ہو رہا ہے. اس واو کو ہم حالیہ مان لیتے ہیں جی، یہ واو حالیہ ہے، اور پھر حالانکہ کے ساتھ اس کا ہم ترجمہ کریں گے. اس جملہ جو آگے آ رہا ہے وہ جملہ محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، کیونکہ واو حالیہ کے بعد جو جملہ ہوگا وہ حال بن کر آ رہا ہے، تو اس جملے کو محلاً منصوب قرار دیں گے کیونکہ حال منصوب ہوتا ہے. اور انا ہمارا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور انا جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے.
تو انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے. تو انا کا اسم منصوب جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جی فریقن کی صورت میں. فریقن یہ آپ کا اسم انا ہو گیا، اور ہم ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں کہ نکرہ کے بعد ایک جار مجرور آ رہا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پر وہ اس کی صفت بن کر استعمال ہوتا ہے. تو فریقن کو پھر ہم نکرہ موصوفہ بنا دیں گے، یعنی موصوف بنا دیں گے، اور پھر جار مجرور کو اس کی صفت قرار دے دیں گے، اور پھر یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر جو ہے وہ انا کا اسم بن جائے گا. ترجمہ کریں گے ایسا فریق جو ان میں سے ہے. تو فریقہ منہم جو ہے یہ انا کا اسم ہو گیا، اور اب انا کی خبر چاہیے، اور انا کی خبر بھی مفرد ہو سکتی ہے، جملہ ہو سکتی ہے، یا شبہ جملہ ہو سکتی ہے. تو خبر جو آ رہی ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے لا یکتمون الحق. انا کی خبر پر ہم جانتے ہیں کہ لام داخل کیا جاتا ہے مزید تاکید کے لیے، جسے لام المزاحلقہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لام مزاحلقہ کہتے ہیں. اور یہاں پر خبر جو ہے وہ انا کی وہ مفرد نہیں آ رہی، شبہ جملہ نہیں آ رہی، بلکہ جملے کی صورت میں آ رہی ہے، اور جملہ بھی جملہ فعلیہ ہے، اور جملہ فعلیہ بھی ایسا جملہ فعلیہ جس کا فعل مضارع ہے، اور مضارع میں یا علامت مضارع ہے. اور انا آپ کو نظر آ رہا ہے جمع مذکر غائب کے صیغے کی نشاندہی کرتا ہوا. تو باقی مادہ نظر آ گیا، کاف تا میم 1 2 اور 3 یہ مادے کے حروف مل گئے جی ہمیں. تو واو اس کا فاعل ہو گیا، ضمیر مرفوع متصل، نون اعراب والا ہو گیا جسے ہم نون اعرابی کہتے ہیں. اور کتما یکتمو کے معنی ہوتے ہیں چھپانا، تو یکتمونا وہ چھپاتے ہیں، یہ پورا ہمارا فعل اور فاعل ہو گیا. ٹھیک ہے، اب ہمیں مفعول چاہیے کہ وہ کیا چھپاتے ہیں. تو مفعول بھی آگے آ رہا ہے الحقہ. الحقہ منصوب ہے تو اسے ہم مفعول بھی بنا دیتے ہیں. وہ حق کو چھپاتے ہیں. صحیح. اب یہ سارا کا سارا جملہ جو ہے یہ ہمارا لا یکتمون الحقہ یہ خبر انا بن گیا، اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا. اور چونکہ واو کو ہم نے حالیہ قرار دیا ہے تو اس جملے کو ہم حالیہ قرار دیں گے، اور یہ جملہ ہمارا محلاً منصوب جو ہے وہ قرار دیا جائے گا حال ہونے کی بنا پر. کلیئر ہو گیا. اب ایک جملہ رہ گیا جی ہمارا وہم یعلمون. اب یہ وہم یعلمون کو اگر دیکھیں تو یہ بھی واو حالیہ ہے، اور اس کے بعد ہم یعلمون جو آ رہا ہے یہ حال بنے گا اور محلاً منصوب قرار دیا جائے گا. ہم سے شروع ہو رہا ہے، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر مبتدا بن کے آتی ہے ہمیشہ ہم جانتے ہیں، اور مبتدا کی خبر ہوگی، اور خبر جو ہے وہ جملہ شبہ جملہ یا مفرد ہوگی. تو یہاں پر خبر جملے کی صورت میں ہے، جملہ فعلیہ ہے، اور فعل مضارع ہے، یا علامت مضارع سے پتہ چل رہا ہے. اونا بتا رہا ہے کہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. واو سیان کلم میں ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. نون اعرابی کا، عین لام میم مادے کے حروف ہمیں مل گئے جی. اور ترجمہ ہم کریں گے یعلمونا کا وہ جانتے ہیں. تو یعلمونا فعل اور فاعل ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے خبر کو مبتدا کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے. تو ایک آیت کی ضمیر چاہیے. یہ واو جو ہے یہ آیت کا کام دے گی جو ہم ضمیر کی طرف، یعنی ہم مبتدا کی ضمیر جو ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے. ہم یعلمونا جو ہے یہ جملہ اسمیہ بن کر یہ آپ کا حال بن جائے گا، اور حال ہمارا چونکہ منصوب ہوتا ہے تو ہم اس کو محلاً منصوب قرار دے دیں گے واو حالیہ کی وجہ سے. کلیئر ہو گیا جی. اب یہ واو آپ کا حالیہ ہے. اب یہ حال کس کا ہے؟ یہ یکتمونا میں جو واو کی ضمیر ہے نا، یہ والی ضمیر جو ہے یہ والی، یہ اس کا حال ہے، ذہن میں رکھیے گا. صحیح ہے. تو یہ آپ کا ذوالحال ہو گیا واو کی ضمیر، اور یہ اس کا حال ہو گیا. صحیح. اور پورا جملہ پھر ہم پہلے ہی حال بنا چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اتھینٹک ترجمہ ہم اس کا ابھی آگے دیکھ لیتے ہیں. تو لفظی ترجمہ ہم یوں کریں گے، اور بے شک ایک ایسا فریق ان میں سے ہے جو حق کو چھپاتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے. یہ میں نے فریق کے حوالے سے ترجمہ واحد کی صورت میں کیا ہے، ورنہ جمع کے صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا. وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ جو آخری جملہ ہے ہم یعلمونا کی صورت میں، اس میں مفعول کی ضمیر جو ہے وہ ہڈن ہے، یعنی یعلمونا ہو کی ضمیر جو ہے وہ حق کی طرف جائے گی کہ وہ اس کو جانتے ہیں، حق کو جان. تو الحمدللہ آیت نمبر 146 مکمل ہوگی.
تو چلتے ہیں آیت نمبر 147 کی طرف، جو کہ ہمارے اس رکوع کی آخری آیت ہے. مختصر سی آیت ہے جی. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. دو جملوں پر یہ مشتمل ہے جی. پہلا جملہ جو ہے الحق من ربک، الحق کو ہم بنا لیتے ہیں جی مبتدا اور خبر بنا لیتے ہیں اس کی، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں 3 صورتوں میں آ سکتی ہے، جملہ، شبہ جملہ اور مفرد. تو یہاں پر من ربک یہ آپ کی خبر بن رہی ہے، اور خبر جو ہے وہ جار مجرور یعنی شبہ جملہ کی صورت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے. کلیئر ہو گیا جی. تو یہ آپ کا جار مجرور جو ہے یہ شبہ جملہ ہو کر خبر بن گیا، اور ترجمہ اتنے حصے کا ہوگا کہ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے. الحق من ربک، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا، اور جملہ مستانفہ ہے، اور جملہ مستانفہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لہٰذا لا محلہ لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں یہ چلا جائے گا. تو پہلا جملہ الحمدللہ انالائز ہو گیا، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے فلا تکونن من الممترین. یہ فا جو ہے، فا کو استنافیہ مان لیں تو جملہ مستانفہ بن جائے گا ہمارا، اور یہ جملہ جو آگے آ رہا ہے یہ بھی لا محلہ لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. لا تکونن من الممترین. لا جو ہے یہ لا کون سا ہے؟ یہ لا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تکوننہ میں نون ثقیلہ آپ کو نظر آ رہا ہے، جسے ہم نون تاکید کہتے ہیں. یہ لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے، منع کیا جا رہا ہے کہ لا تکوننہ، تو ہرگز مت ہو جانا. اب یہ نون ثقیلہ سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اگر زبر ہو تو یہ 5 سیکھے جو ہیں پیش والے ان میں سے ایک ہوتا ہے. صحیح ہے، یعنی یکونو، تکونو، تکونو، اکونو، نکونو. تو یکونو نکل گیا کیونکہ علامت مضارع یہاں پر تا ہے، اکونو نکل گیا اور نکونو نکل گیا. اب تکونو کے 2 سیغے بچے ہیں، ایک واحد مؤنث غائب کا سیغہ اور ایک واحد مذکر حاضر کا سیغہ. تو یہاں پر واحد مذکر حاضر کا سیغہ ہے. کلیئر ہو گیا. تو کاف واو نون مادہ ہے اس کا. اچھا، اب آپ یہاں پر ایک بات سوچ رہے ہوں گے، بڑی اہم بات ہے، وہ الحمدللہ اس آیت کے حوالے سے ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ لائے ناہیہ کو جب ہم استعمال کریں گے تکونو فعل کے ساتھ، یعنی لا کے بعد جب ہمارا فعل آئے گا تکونو واحد مذکر حاضر کا سیغہ، تو ہم جانتے ہیں کہ لائے ناہیہ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ مضارع کو اخف کرنا ہوتا ہے، یعنی مجزوم کرنا ہوتا ہے. تو یہ بن جائے گا جی ہمارا لا تکون، لا تکون. اب 2 ساکن ہو گئے، واؤ ساکن اور نون ساکن، تو واؤ ڈراپ ہو جائے گی اور یہ بن جائے گا جی تکن، لا تکن. یہ بن جانا چاہیے، ٹھیک ہے، لائے ناہیہ کی وجہ سے. تو یہ لا تکن ہونا چاہیے تھا، اور اس کے بعد نون ثقیلہ لگتا ہے. لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ عربی کا معلم پڑھاتے ہوئے میں نے خاص طور پہ آپ کو فعل مضارع کے اعراب کے بارے میں جو پڑھایا ہے، اس میں ہمارے گرامر والوں نے جو بتایا ہے کہ فعل کے افعال سے، یعنی اعراب الفعل، وہ الگ سے ایک ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے اعراب کو صرف اسم کے ساتھ خاص کیا، وہ اعراب کو فعل کے ساتھ بھی لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ماضی تو ہو گیا مبنی، ماضی ہو گیا مبنی، اور مضارع جو ہے یہ معرب ہے، بلکہ ماضی کے ساتھ وہ امر کو بھی مبنی قرار دیتے ہیں. مضارع کو معرب کہتے ہیں، اور مضارع میں بھی وہ جمع مؤنث کے جو 2 صیغے ہیں ان کو مبنی قرار دیتے ہیں. اور پھر وہ فعل مضارع اگر نون ثقیلہ کے ساتھ یعنی نون تاکید کے ساتھ استعمال ہو تو بھی اس کو مبنی قرار دیتے ہیں، یعنی اس میں پھر کوئی چینج نہیں لائیں گے. تو گویا وہ لائے ناہیہ کی وجہ سے تکن نہیں ہوگا، بس تو ہرگز مت ہو جانا. اب یہ تکوننہ کے اندر جو انتا کی ضمیر ہے نا، یہی اس کا اسم ہے، ذہن میں رکھیے. کانا آ رہا ہے نا، تو اس کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. تو کانا کا اسم جو ہے وہ انتا کی ضمیر ہوگی، ضمیر مرفوع منفصل، اور اس کی خبر جو ہے کانا کی وہ آ رہی ہے شبہ جملہ جار مجرور کی صورت میں، یعنی من الممترین، ممترین میں سے. پس تو ہرگز نہ ہو جانا ممترین میں سے. اب یہ ممترین جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ تو اس کے لیے خان صاحب کی ڈکشنری سے ہے، اس سے مدد حاصل کرتے ہیں. جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ باب افتعال میں یہ مادہ استعمال ہوا ہے، اور افتعالہ کے وزن پہ اگر آپ دیکھیں تو میم اور را اور یا، یہ آپ کو مادے کے 3 حروف نظر آ رہے ہیں. تو باب افتعال میں افتعالہ کے وزن پہ یہ بن گیا جی امتریا، اور یفتعلو کے وزن پہ بن گیا یمتریو. اور پھر چونکہ ناقص ہے، ناقص یائی ہے، تو چینجز کے بعد یہ بنے گا جی رولز اپلائی کرنے کے بعد امترا یمتری، امتراءن. اس کے معنی ہوں گے جی اہتمام سے شک کرنا، جھگڑا کرنا. پھر اسم الفاعل بنے گا اس سے ممترن. یعنی کیسے بنتا ہے اسم الفاعل؟ ہم جانتے ہیں کہ اسم الفاعل جو ہے وہ بنتا ہے
ہمارا مضارع کے پہلے سیغے سے پہلا سیغہ ہے جی یم تریو، یم تریو. تو یم تریو جو ہے اس پہ جب ہم اپلائی کریں گے رولز کیا کرتے ہیں جی، علامت مضارع ہٹا دی جائے گی اور اس کی جگہ میم لگا دیا جائے گا، اور میم کے بعد یعنی پیش والا میم تو یہ بن جائے گا جی ممتریو. ممتریو میں پھر عین کلمہ کو ہم زیر دیں گے تو عین کلمہ آلریڈی زیر ہے، لیکن کنفرم کرنے کے لیے ہم پھر زیر لگاتے ہیں اور لام کلمہ پہ تنوین لگا دیتے ہیں، تو یہ بن گیا جی ممتریون. اور یہ اس میں منقوص بن گیا. اس میں منقوص کون سا ہوتا ہے؟ جس کے آخر میں یا ما قبل کسرہ ہوتا ہے. تو اس کا اعراب کیسے ہوتا ہے ہم جانتے ہیں 3 صورتوں میں، یعنی مرفوع فارم میں وہ ممترن بنے گا، ممترن، یعنی مرفوع اور مجرور فارم میں ممترن، اور منصوب فارم میں ممترین. تو شک کرنے والا، کلیئر ہو گیا. تو یہ بھی الحمدللہ ہمارا لفظ مکمل ہو گیا. تو ممترن اس کی جمع ہوگی ممتریونا، اور پھر ممتریونا سے ممترونا، اور ممترونا کی منصوب اور مجرور فارم ممترینا. تو الحمدللہ جی آیت ہماری مکمل ہو گئی. اب ان دونوں آیات کے اتھینٹک ترجمے کی طرف ہم چلتے ہیں. جی اتھینٹک ترجمہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے کچھ لوگ یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. الحق من ربک، یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے. اور فلا تکونن من الممترین، پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. یہاں پر یہ جو ایک ضمیر ہے نا یعرفونہ، پہچانتے ہیں، اس کو کس کو پہچانتے ہیں؟ اس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جی. یہ قرآن کی طرف بھی ہے، یا پچھلی آیت میں جو حق استعمال ہوتا ہے اس کی طرف ہے. تو بہرحال تحویل قبلہ کا مضمون چل رہا تھا تو اس کے حوالے سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو الحمدللہ جی ہماری 2 آیات آج مکمل ہو گئی، اور ساتھ ہی سورۃ البقرہ کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 17واں رکوع یعنی رکوع نمبر 17 مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں نئے رکوع نئی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.